بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی ساگ نہیں ماں دے ساگ ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہووے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام کی دربار در بار میں عاجزانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت سے جو آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پاک پروردگار عالم نے اعلان فرمایا میری عبادت کرو، میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت انسان قرآن کے اس حکم پر تدبر اگر کرے، دیکھیں رب العالمین جل مجدہ کی کتنی صفات ہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے حکم دیا لوگوں میری عبادت کرو، میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید پر اگر تدبر کریں تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہے، ان کی فرما برداری کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، ناتواں ہو جائے تو اپنے بازو کو بچھا دو ان کے لیے۔ سامعین گرامی قدر، اگر ہم اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازو کو بچھا رہے ہیں؟ بازو کو بچانے کا حکم یہی ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور عرض کرو اے میرے ماں باپ جو آپ کا حکم ہوگا مجھے تسلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، ایک ضعیف العمر بزرگ آئے اور آ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا مجھے مال نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے حاضر کیا جائے۔ جب حاضر ہوا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تو بھی تیری اولاد بھی سب سے پہلا حق تیرے ماں باپ کا ہے۔ لوگوں یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ ضابطہ حیات ہے۔ اللہ کے نبی نے ابوا کے مقام پر ماں کی قبر پر اپنا سر مبارک رکھ کر اپنے آنسو گرا کے کائنات والوں کو بتایا ہے لوگوں ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ساری زندگی فرما برداری میں گزار دیں پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ماں رشتہ ہی ایسا ہے، ماں ضابطہ ہی ایسا ہے، دو ہونٹ جدا ہیں، جب ماں کا لفظ آتا ہے لوگوں وہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ ماں تو کائنات کے اندر تمہیں جوڑنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں پروردگار اپنے رسول کے اسوہ کے صدقے ان کی فرما برداری عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چل بسی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ماں کے صدقے سے سب کی کامل بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم ایک ماں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے
یہاں پہ جمع ہیں بشری تقاضوں کے ناطے. کسی کی والدہ ہے, کسی کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہے, کوئی محلے دار ہیں, جہاں پر انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اونچ نیچ ہوتی ہے, انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں. ہمدردیاں تو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں, لیکن غلطی ایسی چیز ہے جو کبھی بھولتی نہیں ہے. لوگوں, جب یہ لمحہ آئے, یہ کیفیت آئے, اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لینا, جب تم مسلمانوں کی خطاؤں کو اپنے دل کے اندر مٹاتے جاؤ گے, وہ عرش کا رحمان جب تمہاری باری آئے گی اپنی مخلوق کے دل کے اندر رحم ڈالے گا, مخلوق تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کرتی جائے گی. جو لفظیں تمہاری ہوئی ہوں گی کائنات کے اندر, اللہ رحم ڈالے گا مخلوق کے اندر. مخلوق تمہارے ساتھ, جو تمہارا رابطہ مخلوق کے ساتھ تھا, وہ درگزر کرتی جائے گی. یہ لمحہ, یہ کیفیت وہ ہے جہاں پر انسان اپنی آخرت کو یاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن اسی میت کی طرح اس دنیا کو چھوڑ کر منظر عاقبت کی طرف جانا ہے. اب محمد اسحاق صاحب یہاں پہ موجود ہیں, یہ ان کی ہمشیرہ ہیں. لوگوں, یہ رشتہ بھی بڑا کمال کا رشتہ ہے. جب مائیں سر پہ نہیں ہوتی تو لوگوں, بہن بھائیوں سے پوچھو ان کے اندر کتنی انس کی کمی آ جاتی ہے, کتنی محبت کی کمی آ جاتی ہے. ماں ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو سارے گھر, سارے محلے کو جوڑ کے رکھتی ہے. آج وہ ماں اس دنیا سے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس عورت کو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ عاقبت کی تمام منازل ان کے لیے آسان فرمائے. لوحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے مالک کائنات, اپنی رحمت, اپنے فضل کے سائے میں جو ہم نے نماز جنازہ یہاں ادا کی, یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا. یا اللہ, نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے, ان لوگوں کے پڑھتے ہوئے جتنی کمی کجی ہم سے رہ چکی ہے, یا اللہ اپنے ہر گناہ پہ توبہ کرتے ہیں, مالک ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی امت اس دنیا فانی سے چل بسی ہے, اپنی رحمت پاک کے وسیلے سے ان کی کامل بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. یا اللہ, بالخصوص ان مائی صاحبہ کی کامل بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. یا اللہ, دنیا میں رہتے ہوئے جو آپ کے حقوق العباد فرض واجب ان سے ادا نہیں ہوئے, یا اللہ آپ عاجز مسکین بن کے آپ کی طرف لوٹ رہی ہیں, مالک اپنی شان کریمی کا صدقہ ان کی عاقبت کی تمام منازل آسان فرمانا. یا اللہ, قبر کے اندر منکر نکیروں کے سوالوں میں آسانی پیدا فرمانا. یا اللہ, نبی مکرم کی قبر کے اندر پیشان عطا فرمانا. یا اللہ, لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمانا. یا اللہ, اپنے رسول کی نیک دعاؤں کا صدقہ, یا اللہ ان کی قبر پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمانا. یا اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا صدقہ, مالک ہمیں برہان رحمت عطا فرما. یا اللہ, اپنے فضل والی بارش ہمیں عطا فرما. یا اللہ, اپنی رحمت والی بارش ہمیں عطا فرما. مالک, ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. وقت آخرت ہم سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پھر جاری اور ساری فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.